السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے، کفار نے ان کے ساتھ ان کی شہادت کے بعد کیا سلوک کیا، کس طرح آپ کا سینہ کاٹ دیا گیا اور دل نکال دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ غزوہ احد میں جب شہید ہو گئے اور کافروں نے آپ کے ناک، کان اور آپ کے جسم کے دیگر اعضاء کو کاٹ ڈالا، اور پھر انہوں نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ انہوں نے آپ کا سینہ مبارک چیر کر آپ کے دل کو نکالا اور طرح طرح کے آپ کے جسم کے ساتھ ظلم کیے۔ جنگ کے ختم ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے صحابہ شہیدوں کی نعشیں تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب اس حالت میں دیکھا کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے تو آپ کو انتہائی صدمہ ہوا۔ اتنے میں حضرت حمزہ کی سگی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائیں کہ وہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ یہ ایک عورت ہیں، ایسے ظلم کو دیکھنے کا ان میں تحمل نہیں ہوگا یا ان کی برداشت مشکل ہو جائے گی، ان کے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے اپنی والدہ کو روکنے کے لیے آگے بڑھا کہ وہ اپنے بھائی حضرت حمزہ کی میت کو نہ دیکھ سکیں، مگر وہ ایک طاقتور خاتون تھی۔ انہوں نے مجھے ایک گھونسا مارا اور کہا کہ راستے سے ہٹ جاؤ۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو وہ فوراً وہیں پر رک گئیں۔ اس کے بعد وہ 2 کپڑے لے کر آئیں اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے یہ 2 کپڑے لائی تھی کیونکہ میں ان کے انتقال کی خبر پہلے ہی سن چکی تھی۔ ان کپڑوں میں انہیں دفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفنانے لگے تو ہم نے دیکھا کہ برابر میں ایک انصاری شہید بھی وہاں پر موجود تھے جن کا نام حضرت سہیل تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا۔ کفار نے ظلم کی انتہا کر دی تھی اور ان صحابی کے بھی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ کیا تھا کہ ان کی میت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے ناک، کان، آنکھیں نکال ڈالیں اور ان کے سینے سے دل نکالا اور ان کی میت کا انہوں نے برا حال کر دیا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے جبکہ انصاری صحابی کے پاس ایک کپڑا بھی نہیں ہے کہ جس سے انہیں کفن دیا جائے۔ اس لیے ہم دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا، یعنی کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کپڑا حضرت حمزہ کو اور ایک کپڑا ان انصاری صحابی حضرت سہیل کو کفن کے لیے دیا جائے گا، مگر ان میں سے ایک کپڑا بڑا تھا اور دوسرا کپڑا چھوٹا تھا، تو اب یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہم حضرت حمزہ کو کس کپڑے سے کفن دیا جائے اور انصاری صحابی کو کس کپڑے سے کفن دیا جائے۔ تو ہم نے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ اندازی کی۔ جب ہم نے قرعہ ڈالا کہ جو کپڑا جن کے حصے میں آ جائے گا اسی کپڑے سے ان کو کفن دے دیا جائے گا، قرعہ میں بڑا کپڑا حضرت سہیل کے حصے میں آیا جبکہ چھوٹا کپڑا حضرت حمزہ کے حصے میں آیا۔ جو چھوٹا کپڑا تھا وہ حضرت حمزہ کے قد سے بہت کم تھا کہ اگر حضرت حمزہ کے سر کو ڈھانکا جاتا تو ان کے پاؤں کھل جاتے تھے، اور اگر ان کے پاؤں کی طرف کپڑا بڑھاتے تو ان کا سر کھل جاتا تھا۔ لہٰذا یہ مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ
अलैहि वालैहि वसल्लम की पाक बारगाह में ले जाया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत हमज़ा के सर को कपड़े से ढाँक दो और उनके पाँव पर पत्ते वगैरह डाल दो। ये दो जहाँ के बादशाह के चचा का कफन है। वो भी इस तरह कि एक औरत अपने भाई के लिए 2 कपड़े देती है कि इन दोनों कपड़ों से मेरे भाई हज़रत हमज़ा को कफन देना, लेकिन उन्हें ये गवारा नहीं कि दूसरा अंसारी सहाबी बेकफन रहे। एक कपड़ा बांट दिया जाता है और फिर छोटा कपड़ा उस शख्स के हिस्से में आता है जो कि कई वजह से तरजीह का इस्तेहकाक भी रखता है, लेकिन गरीब परवरी और मसवात के दावेदार अगर अपने दावों में सच्चे हैं तो इन पाक हस्तियों की इत्तबा करें जो कहकर नहीं बल्कि करके दिखला गए। इसी तरह तारीख़ इस्लाम में इसार और कुर्बानी के बहुत से वाक़यात हैं कि जिनमें से एक ये है कि सहाबा इकराम के इसार की हक़ ताला ने भी कलाम पाक में तारीफ़ फरमाई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि वो लोग अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे उन पर फाका ही क्यों ना गुजर रहा हो। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और भूख और परेशानी की हालत की उन्होंने इत्तला दी कि उन्हें बहुत सख्त भूख लग रही है और वह परेशान हाल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरों में आदमी भेजा, कहीं कुछ ना मिला तो रसूलुल्लाह ने सहाबा से फरमाया कि कोई शख्स है जो इनकी एक रात की मेहमानी कबूल कर ले। एक अंसारी सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह मैं इनकी मेहमानी करूँगा। वो इन्हें घर ले गए और बीवी से फरमाया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, जो इज़्ज़त और एहतराम और इनकी खिदमत हो सके करना, इसमें कसर बाकी न रखना और कोई चीज़ छुपा कर न रखना। बीवी ने कहा कि खुदा की कसम बच्चों की खातिर थोड़ा सा खाना मैंने रखा है और इसके अलावा घर में कुछ भी मौजूद नहीं है। सहाबी ने फरमाया कि बच्चों को बहला कर सुला दो और जब वो सो जाएं तो खाना लेकर मेहमान के साथ बैठ जाएंगे और तुम चिराग दुरुस्त करने के बहाने से उठकर उसे बुझा देना। चुनाचा बीवी ने ऐसा ही किया और दोनों मियाँ बीवी और बच्चों ने फाके से रात गुजारी, जिस पर ये अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई जिसका तर्जमा है और तरजीह देते हैं अपनी जानों पर अगरचे उन पर फाका ही क्यों ना हो। इस किस्म के मुतअद्दिद वाक़यात हैं जो सहाबा के यहाँ पेश आए। चुनाचा एक दूसरा वाक़या इसी किस्म का है कि एक सहाबी हर रोज़ रोज़ा रखते थे। इफ्तार के लिए कोई चीज़ खाने की मुयस्सर ना आती। एक अंसारी सहाबी हज़रत साबित ने उन्हें देख लिया। बीवी से कहा कि मैं रात को एक मेहमान लाऊंगा, जब खाना शुरू करें तो तुम चिराग को दुरुस्त करने के हीले से बुझा देना और जब तक मेहमान का पेट न भर जाए खुद खाना ना खाना। चुनाचा उन्होंने ऐसा ही किया, साथ में सब शरीक रहे जैसे कि खाना खा रहे हों। सुबह हज़रत साबित जब रसूलुल्लाह की मजलिस में हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात का तुम्हारा अपने मेहमान के साथ बर्ताओ अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद आया। इसी तरह हज़रत अनस फरमाते हैं कि अबू तलहा अंसारी मदीना मुनव्वरा में सबसे बड़े बाग के मालिक थे। उनका एक बाग था जिसका नाम बहरिहा था। वो इन्हें बहुत ही ज़्यादा महबूब और अजीज़ था। मस्जिद नबवी के करीब वो बाग था। पानी भी इसमें निहायत शीरीं और वाफिर मिक़दार में मौजूद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर इस बाग में तशरीफ़ ले जाते और इसका पानी नोश फरमाते। जब कुरान शरीफ की आयत जिसका तर्जमा तुम नेकी के कामिल दर्जे को नहीं पहुंच सकते जब तक कि ऐसी चीज़ों से खर्च ना करो कि जो तुम्हें पसंद हैं, जब ये आयत नाजिल हुई तो अबू तलहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया कि मुझे अपने बाग बहरिहा सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है और अल्लाह ताला का इरशाद है
کہ محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا مناسب سمجھیں اس کے موافق اسے خرچ فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا بہت ہی عمدہ مال ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اسے اپنے اہل قرابت میں تم تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ نے اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ اور اسی طرح اثار اور قربانی کا ایک اور واقعہ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو جہم بن حذیفہ کہتے ہیں کہ یرموک کی جنگ میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ وہ جنگ میں شریک تھے، اور ایک مشکیزہ پانی کا میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا کہ ممکن ہے کہ وہ پیاسے ہوں تو میں انہیں پانی پلا دوں گا۔ اتفاق سے وہ ایک جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے مجھے ملے کہ وہ دم توڑ رہے تھے اور ان کی آخری سانسیں چل رہی تھیں اور جان کنی کا عالم تھا۔ میں نے پوچھا پانی کا گھونٹ دوں؟ انہوں نے اشارے سے ہاں کی۔ اتنے میں دوسرے صاحب نے جو قریب ہی پڑے ہوئے تھے اور وہ بھی موت اور زندگی کے کشمکش میں تھے اور آہ کی آواز بلند کی۔ میرے چچا زاد بھائی نے جب ان کی آواز سنی تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر گیا۔ وہ حشام بن ابی الاس تھے۔ ان کے پاس جب میں پہنچا ہی تھا کہ ان کے قریب ایک تیسرے صاحب اسی حالت میں پڑے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے اور وہ دم توڑ رہے تھے۔ انہوں نے جب آہ بلند کی تو حشام نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ فرما دیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ حشام کے پاس جب میں واپس آیا کہ انہیں پانی پلاؤں تو میں نے دیکھا کہ حشام بھی شہید ہو چکے تھے۔ ان کے پاس سے جب میں دوڑا ہوا اپنے بھائی کے پاس لوٹا کہ میں اپنے بھائی کو پانی پلاؤں تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی بھی شہادت پا چکے تھے۔ یہ تھا اثار کا کہ حالت کہ اپنا بھائی دم توڑ رہا ہے اور پیاسا ہے، ایسی حالت میں کسی دوسرے کی طرف توجہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اسے پیاسا چھوڑ کر دوسرے کو پانی پلایا جائے۔ ان شہداء کی روحوں کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و فضل سے نوازے کہ موت کے وقت بھی جب ہوش و حواس سبھی جواب دے جاتے ہیں تو یہ وہ پاک روحیں تھیں کہ جنہوں نے مرتے مرتے بھی اپنی جانثاری اور اپنی ہمدردی میں کوئی کمی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچے دل سے خیرات صدقات عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پاک اور بابرکت مہینے میں رمضان المبارک میں مجھے اور آپ سے ایسے رکوع و سجود کرا لے کہ جس سے ہماری آخرت میں بخشش اور نجات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میرے دل کی جائز اور میٹھی مرادیں پوری فرمائے اور ہمیں تعلیمات محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔